آج کی یہ میٹنگ سال گزشتہ ستمبر کے مہینے میں جمعیت علماء نے اصلاحی کمیٹی کی نشست ثانیہ کا اعلان کیا تھا، اور سال بھر کی کوششوں میں ہر مسجد کے اندر اصلاحی کمیٹی قائم کرنے کے لیے ہم لوگوں نے کوشش کی، اور الحمدللہ شہر کی بیشتر مساجد کے اندر اصلاحی کمیٹیوں کا قیام عمل میں آیا، اور وہ لوگ باقاعدہ لوگوں کے مسئلے حل کرنے کے لیے پنچایت کر رہے ہیں، لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ابھی سال بھر پہلے ہم نے یہ جس کی نشست ثانیہ کی تھی، اسی وقت یہ طے تھا کہ آنے والے سال پورا ہونے پر ستمبر کے مہینے میں ہم جائزہ لینے کے لیے ایک پروگرام کریں گے۔ مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے ہماری ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ میں یہ بات آئی تھی، اس میں 25 ستمبر کی تاریخ ہم نے طے کی تھی، اور اس میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ اصلاحی کمیٹیوں کی جائزہ رپورٹ بھی لی جائے گی، اور اسی کے ساتھ ان کو یہ ذمہ داری دی جائے گی کہ ان مسائل کے پیدا ہونے کے جو اسباب ہیں، جیسے نشہ ہے، سٹہ بازی ہے، زنا ہے، اور اسی طرح جو ہے خودکشی ہے، اس کے جو اسباب ہیں اصلاحی کمیٹی اس پر بھی محنت کرے، اور یہ معاملات ہمارے شہر سے ختم ہوں، سماجی برائیاں ختم ہوں، اس بات کی کوشش کریں۔ درمیان میں ایک دو پروگرام ہوئے، ہم لوگوں نے اس پروگرام کا استقبال کیا، ہم ان کو اپنا تعاون سمجھتے ہیں، اور ہم اپنے طور پر جو ہے عمومی پروگرام نہ کرتے ہوئے ہم نے ہر مسجد کے امام اور اس مسجد کی اصلاحی کمیٹی کے لوگوں کو بلا کر کے آج کا ہم نے یہ پروگرام کیا، اور انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا۔ ہم زمینی طور پر محنت کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کے درمیان آج جو باتیں طے ہوئی ہیں، اس میں اہم بات یہ ہے کہ جو مقدمات مہیلا منڈل میں ہیں اور جو مقدمات کورٹ میں چل رہے ہیں، ہم نے کمیٹی بنانے کا اعلان کیا ہے۔ کچھ ایسے افراد جو کورٹ میں جائیں اور پولیس اسٹیشن میں جائیں، اور وہ خواتین جو وہاں پر اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے بے یار و مددگار اکیلے بھٹکتی رہتی ہیں، کھڑی رہتی ہیں، جن کا سماج میں جو غلط قسم کے لوگ ہیں ان کا استحصال بھی کرتے ہیں، ایسی خواتین کو وہاں پر مل کر کے بات کر کے وہاں سے ان کو واپس لا کر کے اصلاحی کمیٹیوں کے ذریعے سے ان کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے جمعہ کا میرا بیان سنا ہوگا تو اس جمعہ کے بیان میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو لوگوں کے سامنے رکھا کہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ ہر کل مسکرن حرام، ہر نشہ لانے والی چیز کا استعمال کرنا حرام ہے، اس لیے تمباکو کھانا، تمباکو سے دانت مانجنا، بیڑی اور سگریٹ پینا، گٹکا کھانا، اور اسی طرح اور بھی جو نشہ آور چیزیں ہیں ان کا استعمال کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق حرام ہے۔ اس لیے لوگ شوقیہ شروعات کرتے ہیں، شادی میں سگریٹ پلایا جاتا ہے کہ وہ پی، شادی کا موقع ہے، اور اس طرح آغاز ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے دوستوں کی مجلس میں پان کے اندر تمباکو ڈال کر کے کھلا دیتے، وہاں سے پھر وہ چالو کر دیتا۔ تو یہ سب چیزیں بند ہونا چاہیے۔ اس لیے آج صرف جو ہے دارو شراب اس کی بات نہیں، جتنی بھی نشہ لانے والی چیز ہیں، جس میں تمباکو ہے، بیڑی سگریٹ ہے، اور سنگنی ہے جس سے دانت مانجا جاتا ہے، گٹکا ہے، یہ سب جو ہے حضور کے فرمان کے مطابق حرام ہے، اس کا استعمال بند ہونا چاہیے۔ PFI کے جن لوگوں کو پکڑا گیا ہے، ہمیں وہاں کیا کرنا چاہیے، اپنی لیگل ٹیم جو وکلاء کی ٹیم ہے اس سے ہم صلاح مشورہ کر رہے ہیں، جو لائحہ عمل طے ہوگا اس کے مطابق عمل کریں گے۔